اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج رات انشاءاللہ سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی تلاوت انشاءاللہ کی جائے گی۔ تھوڑا سا وقت قرآن عظیم فرقان حمید کے حضور بسر کرنے کے لیے اور سعادتوں اور ہدایتوں کے انوار سے اپنا قلب و ذہن منور رکھنے کے لیے اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے نجات کے لیے تھوڑا وقت بسر کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس رسیلہ کو قبول فرمائے۔ قد افلح المومنون، وہ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے، جن کی کامیابی کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، ان کی پہلی صفت کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کر دیا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون and those who turn away from vain talk، وہ جو لغو باتوں سے، فضول ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں اور مقصد ہے ہی کوئی، باتیں کرنے لگ جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، اور یعنی جن کی زندگی میں دیکھو تو اتنے لغویات ہوں کہ جناب ان کو کوئی سرا ہی نہ ہو کہ یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایمان والے جن کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے نا، وہ فضول گوئی نہیں کرتے، وہ فضول باتیں نہیں کرتے، وہ وقت اپنا ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، چونکہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور قدر و قیمت ہے اس کی۔ ایک لمحہ جو بندے کا گزر جائے نا، جہان کی نعمت لگا دے، وہ واپس آنے والا نہیں۔ ایسا وقت بندہ رات گفتگو اور گپوں میں لگا دے جی۔ اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء سے پہلے سونے اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں جی۔ عشاء کی نماز کے بعد اتنی یہ ڈرامے دیکھتے رہنا، یا میٹنگ ہو رہی ہے جناب لمبی لمبی بغیر کس فائدے کے فضول باتوں پر، عشاء کے بعد وہ وقت گزار دینا۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان لوگوں کو صدا دیتے جو رات کو فضول باتوں میں وقت گزارتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے یہ کیسے، یہ کوئی عقل مندی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں دیر تک جاگتے رہو، آخری حصہ جب نزول رحمت کا وقت ہو تو سوتے رہو۔ با مقصد وقت کے لیے محفل ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کوئی کتاب بندہ سٹڈی کر رہا ہے، با مقصد جاگنا تو منع نہیں ہے، کہ بے مقصد طور پہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے اپنا وقت ضائع کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اس انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ اس لیے مومن کی دوسری صفت یہ فرمائی گئی کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہاں یہ جنتیوں کی علامت میں سے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، غریبوں کا حصہ جو ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ سنبھالتے نہیں ہیں بلکہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا بھی ایمان والوں کی علامت ہے۔
والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یا وہ بے حیائی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، صرف ازواج، اور پہلے لونڈیوں تھی، اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ، یعنی اس کے علاوہ جو کرتے ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ پاک باز ہوتے ہیں۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ ان کے پاس جو امانتیں رکھی جائیں اور جو وہ عہد کریں اس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے اور امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور and those who are watchful over their prayers، یعنی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ایک پڑھی 3 رہ گئی ہیں، فجر نہیں پڑھتے باقی ساری پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نمازیں فرض ہیں تو پوری 5 فرض ہیں، اور 5 کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ خیال اپنی نمازوں پہ رہتا ہے، کہیں نماز رہ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، حتی الامکان وہ بچتے رہتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو، ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ اگر قضا ہو تو پھر اس کو پھر پڑھتے بھی ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں کا دھیان دیتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جس بندہ مومن میں یہ 7 صفتیں موجود ہوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ اور جنت بھی وہ الذین یرثون الفردوس، جنہیں سب سے بڑی جو جنت ہے اس کا وہ وارث بنائے گا۔ ہم فیہا خالدون، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کی بتائی گئی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت نصیب کرے گا، جنت عطا کرے گا، وہ بھی جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جنت میں جو داخلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے، اور جنت کی ہر نعمت بے مثال ہے، لا فانی ہے، اور داخلہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے یہ زندگی اگر اس کو آپ دیکھیں ہے کتنی ہے وہ بھی پتہ نہیں، جتنی بھی ہے، جتنی رہ گئی ہے، اگر اس وقت کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار دیں اور یہ صفات اپنے اندر پیش کریں، اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں، غلطی پر ہیں، کوتاہیوں پر ہیں، ظلم پر ہیں، تو پھر توبہ والا دروازہ کھلا ہے۔ جس نے توبہ کر لی اللہ رب العالمین جل مجد الکریم اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور معافی کا دروازہ جب تک کھلا ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ اسے اپنا بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی آیات اس بارے میں گزری ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے، اور بہت بڑا کرم ہے بندہ گناہگار کے لیے کہ وہ گناہ سرزد ہو جائے، فوراً توبہ کر لے اور کچھ صدقہ و خیرات کر لے، کوئی نیکی کر لے اس میں اپنے گناہوں کی نوسط کو دور کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ نور یہ وہ صورت ہے، 2 صورتیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رکھا ہے، کنز العمال میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور جو ہے اس میں بہت سارے ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ نفرت پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے ٹوٹتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر وہ بدعملی اور بے حیائی جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو اسے منع کیا گیا ہے۔ اس صورت پاک میں ایک تو واقعہ افک ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس کی وضاحت دینا پڑی اور بتانا پڑا کہ میں اپنی زوجہ محترمہ جو ہے، جو میری بیوی عائشہ صدیقہ ہے،
باخدا میں اپنی اہلیہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا. تو یہ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان منافقوں نے اتنا ظلم کیا. پہلے ذات پر آپ کی شان نہیں مانتے تھے، کبھی علم غیب پہ انکار کر رہے ہیں، کبھی کیا کرتے. پھر اس سے جرت آگے ان کی بڑھی، آگے بڑھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور تہمت لگائی. لیکن انہوں نے جب تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی شان اور واضح بیان اپنی آیات میں کی ہے. تہمت تو پہلے بھی لگتی آئی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی ہے، لیکن ان کی صفائی کے لیے ایک بچہ آیا ہے، اس نے آ کے گواہی دی. اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا اور تہمت لگی تو خود بزبان قدرت قرآن کی آیات نازل ہوئی، قدرت کی زبان میں وہ جواب دیا گیا ہے. اور 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی پاک دامنی کے بارے میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پھر قیامت تک کے لیے قانون دے دیا گیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے دوسرے پہ اعتراض، معصوم لوگوں پہ گناہگاری اور کی تہمت لگا کر ان کو تنگ کرنے والوں کے لیے پھر مستقل طور پر سزا مقرر ہوئی ہے، تعزیر آئی ہے. اس طرح اس صورت میں اس کا بیان بھی موجود ہے. زنا چونکہ شدید جرم ہے اور کئی گناہوں کا سبب بننے والا، اس لیے اس کی سزا کا ذکر ہے. اور بلکہ سزا کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہر وہ سبب جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس کو بھی اس صورت پاک میں روکا گیا ہے اور اس کے بارے میں احکام نازل کیے گئے ہیں. اس میں یہاں تک کہ فرما دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حبیب مکرم ان اپنے مومنوں کو فرما دیجئے، ایمان والوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھیں جھکا لیں، نیچی کریں. یعنی جب سامنے کوئی غیر محرم آ جائے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس وقت تم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. اب یہ آنکھیں نیچے کرنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کا جو چہرہ ہے وہ پردے میں شامل نہیں ہے، سطر میں شامل نہیں ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ. چونکہ اگر چہرہ سطر میں ہوتا تو پھر یہ آنکھیں نیچے کرنے کا حکم دینے کی والی تو بات ہی نہیں. اگر وہ پردہ ہے، اس نے ڈھکا ہوا ہے، تو پھر آنکھیں نیچے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر علماء کرام نے فرمایا اسے پتہ چلا کہ ساری عورت کا جسم جو ہے وہ پردہ ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اور اس کے چہرہ جو ہے وہ پردے میں شامل نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں بھی عورت کو ہاتھ چہرہ ننگا رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو ڈھکنے کا حکم نہیں دیا ہے، پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو اس طرح پتہ لگا کہ مرد جا رہا ہو سامنے غیر محرم اگر ہے تو وہ اپنی نظر نیچی کر لے. ہمیشہ نیچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے جی، ضرورت کے وقت وہ اٹھائے، لیکن ایسا مرحلہ اگر سامنے آ جائے تو پھر نظر نیچی کر لے. اور اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا کہ حضرت علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر معاف اور دوسری پہ معافی نہیں. یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما کر یہ بتا دیا کہ اور پھر قیامت تک آنے والے، اسی لیے وضاحت فرما دی گئی اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو. یعنی غلط نظر اٹھانی ہی نہیں ہے، بری خیالات سے نظر اٹھانی ہی نہیں. اگر ایسی حالت میں نظر آ جائے تو نظر پھیر لو، نظر جھکا لو. تو یہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ پہلے مردوں کو عطا فرما رہا ہے کہ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی جو ہے نا اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی
جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس سے خصوصی طور پہ اس کے آیت کا اینڈ جو کیا گیا کہ اللہ رب العالمین undoubtedly اللہ is aware of their deeds، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہر بندہ ایسے وقت میں اپنے آپ کو خیال رکھے کہ وہ جس نظر سے بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی جانے نہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تو کس نیت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو تقوی و طہارت نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جو بندہ ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنی نظر پہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتا ہے جو اسے نماز عبادت میں سرور دیتی ہے۔ یعنی حدیث شریف کا ایک مفہوم ایسا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرما دیجئے ایمان والیوں کو کہ وہ اپنی نظریں نیچی کریں، نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عصمت کا خیال رکھیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے جی، اور اپنے گریبان پر جو ہے وہ چادر ڈالیں، پردہ رکھیں، دوپٹہ رکھیں، اور پھر جن پر وہ زینت ان کی ظاہر ہو سکتی ہے، جائز ہے، ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پردہ جو ہے یہ اسلام نے دیا ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حکم ہے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ ہاں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ رد کر دیں گے، یا کوئی پیر صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ جس خدا کی بارگاہ میں مر کے حاضر ہونا ہے نا، اب بھی حاضر ہیں، کبھی بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن مرنے کی چونکہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پکڑی پکڑے اگر سنیں گے نہیں، تو یہ اس پردے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ کی بندیوں کو چاہیے، رسول اللہ کی غلاموں کو چاہیے وہ ان کی رضا کے لیے پردہ کریں۔ خامد کی نہیں مانتی نہ مانے، بڑے بھائی کی نہیں مانتی نہ مانے، وقت اپنے محلے کے امام صاحب کی نہیں مانتی نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے تو شاید کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں مانے گی تو پھر اب تھوڑا سا کرونا آیا ہے نا، پردہ آیا کہ نہیں؟ اور کرونا کیا کرے گا؟ جان ہی لے جا سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، نبی کی بارگاہ کا شرم ہونا چاہیے، اور پردہ یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا شعار ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری وقار ہے۔ ایک گاڑی اچھی لے لیں، اچھی گاڑی ہو اس پر بھی لوگ کور ڈال دیتے ہیں کیونکہ قیمتی چیز ہے، تو قیمتی چیزوں کو اس طرح لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ اسلام دین فطرت، آپ با پردہ رہ کر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیچھے میں آیت کی وضاحت میں عرض کر چکا ہوں، یہ ارننگ کمائی منی کما سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، کوئی پابندی اسلام نہیں لیتا، لیکن پابندی پردے کی لگاتا ہے، پردے کی لگاتا ہے، حیا کی لگاتا ہے۔ اس لیے اسلام دین فطرت ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آیت کے آخر پہ، ان آیات پہلے یہ حکم سارے دیے نا، تو اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے گناہگار ہیں، ان میں سستی بھی ہے، کالی بھی ہے، یہ سست بھی ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، یہ بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچتے، بچتے بچتے بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے شیطان نے کہا میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سے آ کے عمل کروں گا، اٹیک کر کے گمراہ کروں گا، لیکن دو سائیڈیں وہ بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی جی۔ تو عرش کی بلندیوں سے آواز آئی ہے بندے، اس کے برگلانے سے اگر تو گمراہ ہو گیا، تو گناہگار ہو گیا، مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، تو سجدے میں گر جائے گا، میں اوپر سے رحمت نازل کر کے تیرے گناہ معاف کروں گا۔ وہ کریم ہے۔ اب دیکھیں ارشاد فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ او گناہگاری کی وجہ سے پھرنے رڑنے والوں، اب بھی وقت ہے، پردہ نہیں ہے تو اب پردہ کرو، بے نماز ہو تو نماز شروع کرو، جو جرم کیے ہیں تو توبہ کرو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، جو ہو گیا اس پر سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، لیکن تم ایک دو نہیں ہیں، تمہارے گناہ کٹھے کر رہے ہو، آوے کا آوا بگڑ چکا ہے، سارے ہی زمام میں ننگے، اس لیے گناہ سارے کر رہے ہو، سب ہی مجھے ناراض کر بیٹھے ہو، اب سب کے سب کٹھے ہو کر
میری بارگاہ میں توبہ کرو، جب توبہ کرو گے میں توبہ قبول کروں گا، پھر کامیابی عطا کروں گا۔ تو ہمیں ہماری کامیابی کے لیے مالک الملک کی بارگاہ میں جھکیں، اور اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہمارا وقار ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ اور اسلام جو فکر اور جو سوچ دے رہا ہے نا، اسی کے مطابق رہنے جینے میں سرور بھی ہے اور قرار بھی ہے۔ آج ہماری مائیں اگر خود پردہ نہیں کریں گے تو وہ بیٹیوں کو کیسے کہیں گی کہ پردہ کرو؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بے بسی کا عالم ہے، بے کسی کے عالم ہے، بے بس ہو چکے ہیں، اور اتنے دکھ بری داستان ہے ہماری۔ بچوں والے بھی پریشان ہیں، اور بچیوں والے زیادہ پریشان ہیں، چونکہ ایک دو کی بات نہیں ہے، کم از کم ہم اپنے گھر اور ماحول میں اللہ کریم کے اس حکم کو نافذ کریں، کوشش کریں، اپنے بچیوں کو اس طرف لگائیں۔ یہ بچپن ہے نا چھوٹا، اس کو آپ جس طرح بھی لے جائیں گے تو یہ سن لیں گے۔ بچی کے سر پہ اگر کپڑا رکھنا چاہتے ہیں کہ کالج میں رکھے، یونیورسٹی میں رکھے، تو بچپن سے ہی اس کے سر پہ تھوڑی سی چلنے پھرنے لگے نا، تو اس کے سر پہ تھوڑا سا رومال رکھ دیں، کپڑا رکھ دیں، تاکہ اس کو یہ پیدا ہو جائے۔ بچپن میں اس کو بتانا پڑے گا۔ نمازی بنانا ہے تو بچپن سے، حیا سکھانا ہے تو بچپن سے۔ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر فوش فلمیں دیکھیں گے تو پھر کیسے اسے کہیں گے کہ بیٹی تم باہر یہ کپڑا کر کے جاؤ؟ کیوں؟ وہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات آپ سے عرض کروں، جب میں ادھر فیملی منگوانے لگا تھا تو میں نے کوشش کی کہ نہ لے کے آؤں۔ میں نے اپنے مرشد کریم شیخ العالم سیدی رحمت اللہ علیہ ادھر پیٹر برا تشریف لائے۔ ان دنوں میں آپ کی صحت مبارک ٹھیک تھی۔ ایک لارسن اسٹرین کے اینڈ پہ جو پارک ہے، رات 12-1 بجے آپ وہاں واک کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ آجی فضل کریم مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، ان کے گھر قیام تھا۔ تو میں نے دوران وہ عرض کیا، حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی فیملی نہ منگاؤں، یہ حالت ہے۔ آپ نے خاموش ہو گئے۔ جب ووک سے واپس آئے تو حاجی فضل الدین صاحب کے گھر کے بالکل دروازے کے اوپر ایک بیل لگی ہوئی تھی، جو بالکل سیدھی جا رہی تھی، اور اوپر سے جا کے وہ ٹیڑھی تھی۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے مجھے یاد فرمایا، میں قریب آیا تو آپ فرمانے لگے، یہ دیکھو جہاں تک حاجی فضل الدین صاحب کا ہاتھ پہنچا ہے نا، تو یہ بالکل سیدھی گئی ہے، لیکن جہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچا آگے سے ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے یہی حال اولاد کا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو بچپن سے کرو، لڑکپن سے کرو، اور اپنے پاس رکھ کے کرو۔ ان کی تربیت کرو گے، یہ ابتدا میں ہی جدھر ان کو لے کے جانا ہے تو چلے جائیں گے۔ کیونکہ لوہے کو نا مولڈ کرنا اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب پوری طرح یہ گرم ہو، ٹھنڈا ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تمام اپنے ایمان والوں سے گزارش کروں گا، سستی نہیں، کالی نہ کریں۔ یہ آپ کی اولاد ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ پھول ہیں، ان کی خوشبوؤں کو بہار رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنی طرف سے محنت کریں، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ان کو میدان میں چھوڑیں، لیکن محنت تو کریں نا۔ گھر کے ماحول میں قرآن کی تلاوت، صبح آپ بچے سوئے ہوئے ہوں نا، ان کو پہلی آواز آپ کے قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ ان کو تھوڑی تھوڑی نیند اٹھے نا، آپ کے سجدے میں تسبیح کی آواز آنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں نا، نماز کے وقت، پھر ان بچوں کو والدین کی محبت اللہ عطا کر دیتا ہے، تابعداری اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈالے، ہماری کمیاں دور فرمائے، دنیا آخرت کی بلائی اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام حضرات سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج پیر طریقت سجادہ نشین علی پور شریف حضرت قبلہ پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا ہے، تو اس لیے تمام حضرات ان کی ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب کریم تیری بارگاہ میں تیرے مقدس قرآن کے وسیلے سے حاضر ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین، عشرہ مغفرت جاری ہے، ہم گناہگار لوگ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ راہ مستقیم پہ قائم اور دائم فرما، کمی کوتاہیاں دور فرما۔ آج ہماری سستی کالیوں کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، بے بسی ہے، بے کسی ہے۔ اللہ کریم ہماری دستگیری فرما، اللہ کریم ہماری ضرورت پوری فرما، اللہ کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو حیا اور وفا عطا فرما، اللہ کریم ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کمی ہے یقیناً کمی، اللہ تو اب اپنے کرم سے اس کو دور فرما۔ الہ العالمین، جو پڑھا گیا قبولیت عطا کر۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضور پیش کرتے ہیں، اہل بیت جملہ صحابہ کرام، پہلے سارے انبیاء اور رسول کے حضور پیش کرتے ہوئے صالحین امت، بالخصوص تاجدار علی پور شریف پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے وسیلے سے اللہ مائی صاحبہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، انہیں درجوں کی بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنی مائیں اس وقت تک جا چکی ہیں، اللہ سب کو اس ثواب میں شامل فرما۔ جتنے بزرگ جا چکے ہیں ان کو اس ثواب میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین اس وبا اور اس بلا سے نجات عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔